اور اللہ تعالیٰ پھر ان کا تذکرہ ایسے لوگوں میں کرتے ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، یعنی فرشتے جو اللہ کے خاص مقرب فرشتے ہیں. تو اس لیے وقت و تھکاوٹ کا ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا ہمت کر کے سنا کریں. بعض دفعہ کوئی چیز انسان کو اس وقت سمجھ میں نہیں آتی، اس کو غیر ضروری لگتی ہے، لیکن وہ دماغ کے کسی کھانچے میں محفوظ ہو جاتی ہے اور زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ پھر وہ کام آتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نصیحت کیا کریں، اس لیے کہ نصیحت مومن کو بہرحال فائدہ پہنچاتی ہے. میں ایک واقعہ جلدی سے بہت ہی شارٹ سناتا ہوں تاکہ یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ سمجھ میں آ جائے. کئی دفعہ وہ سنا چکا ہوں، اس لیے بہت ہی مختصر. وہ ہمارے حضرت کے پاس ایک نوجوان بیعت ہونے کے لیے آیا، تو حضرت نے کہا میں بیعت نہیں کرتا، پہلے میں امتحان لیتا ہوں، پہلے بیانات سنو، ایسے جلد بازی میں نہیں. تو اس نے کہا میرا واقعہ سن لیں، پھر آپ مجھے بیعت کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے. اس نے بتایا کہ میں گلوکار تھا اور بڑا ڈانسر تھا اور بہت میں نے ترقی کی، نام کمایا. بہت پرانا واقعہ یہ. تو میں جو ہوں پھر، لیکن دل میں سکون نہیں تھا. شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، عزت بھی مل گئی، پیسہ بھی مل گیا، سکون نہیں ملا. تو خودکشی کا خیال آیا، تو رات کو میں بجلی کے کھمبے کے قریب گیا ہوں تار پہ لٹکنے کے لیے تاکہ اپنے آپ کو کرنٹ دے کے مار دوں. بالکل قریب جانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ ایک دفعہ قرآن مجید کی تلاوت کر لو موت سے پہلے. اب دیکھیں کتنی بیوقوفی کی بات ہے نا، کہ کر رہے ہو حرام اور یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نیک کام کر کے حرام موت مروں گا تو بخشش ہو جائے گی. یہ تو بیوقوفی تھی. تو لیکن دل میں خیال آیا کہ مرنے سے پہلے کوئی اچھا کام کر لو. کہہ رہے میں نے قرآن مجید کھولا تو پہلی آیت جس پہ نظر پڑی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس آیت میں یہ تھا کہ خبردار، دلوں کو سکون اللہ کو یاد رکھنے سے ہوتا ہے. تو اب دیکھو وہ تو عربی میں پڑھ رہا تھا نا، لیکن اس نے کہیں یہ آیت سنی ہوئی تھی، کہیں نہ کہیں یہ آیت اس نے سنی ہوئی تھی کہ اس کا یہ مطلب ہے، کسی عالم کے بیان میں یا کسی کی کتاب میں پڑھی، کسی کتاب میں پڑھی ہوئی تھی. تو فوراً اس کو اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں خبردار. اللہ کا مطلب خبردار، ہوشیار. دل کو اطمینان اور سکون کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں. کہہ رہے ہیں بس میں سمجھ گیا کہ اللہ نے مجھے تنبیہ کی. اب دیکھو وہ ایک بات جو کبھی بچپن میں اس نے سنی تھی، اس کے دماغ کے کسی گوشے میں بیٹھ گئی اور اسے خودکشی کے وقت یاد آئی ہے وہ آیت، بلکہ یاد بھی قرآن دیکھنے سے آئی ہے. تو اس کا فائدہ ہو گیا نا. اس نے خودکشی کا ارادہ ترک کیا، داڑھی رکھی، گلوکاری سے توبہ کی، قرآن پہ محنت کی، بنوری ٹاؤن سے عالم بنے پھر وہ. اور پھر عالم بننے کے بعد حضرت سے بیعت ہونے کے لیے آئے، حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے اور 1 ہفتے کے اندر انتقال ہو گیا. تو اس لیے نصیحت کی کوئی بھی بات ہو اس کو غیر ضروری نہ سمجھا کریں. اور یاد رکھو علماء کے جو بیانات یوٹیوب پہ جاتے ہیں نا، ان کے ویور بہت کم ہوتے ہیں. 1 لاکھ 2 لاکھ، یہ کوئی لسنر تھوڑی ہیں. کسی گلوکار کے دیکھ لو نا، 2 کروڑ 3 کروڑ ایسے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو کوئی گانا ہو اس کے 3-4 کروڑ تک پہنچے ہوئے ہوں گے، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اپلوڈ کیا ہوا ہوگا. وہ کوئی مزاحیہ کلپ ڈال دو اس کے کروڑوں تک پہنچ جائیں گے. علماء کے لاکھوں تک بمشکل پہنچتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ معاملہ ہے غیب کا. گانے کا مزہ، فلموں کا مزہ وقتی ہوتا ہے، اس کے بعد ٹھکائیے آخرت میں. اور نصیحت کا مزہ وقتی نہیں ہے، بلکہ نصیحت تو وقتی طور پر کڑوی لگتی ہے، پریشان ہوتا ہے انسان، لیکن اس کے فائدے زیادہ ہیں. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں. تو یوٹیوب میں آپ تعداد دیکھ لو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں. اوپر ایک مولانا طارق جمیل صاحب کی ویڈیو ہوگی، اس کو دیکھ لو کتنے، اور نیچے اگر کسی گلوکارہ کی ہو تو پھر دیکھ لو. وہ ناچنے والی، ڈانس کرنے والی، اس کے لاکھوں کروڑوں تک پہنچے ہوئے ہوں گے. مولانا طارق جمیل صاحب اتنی ترقی کر کے بھی اس کے آدھے بھی نہیں پہنچے ہوئے ہوں گے، حالانکہ اتنے مشہور وائز ہیں اور اتنے خوبصورت بیانات کرتے ہیں، اتنا تقویٰ ہے، پھر بھی اس کے چوتھائی حصے کو بھی نہیں پہنچے. تو اس لیے جنت کا جو معاملہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات.
اللہ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانک لیا ہے. یعنی جنت پہ جو غلاف چڑھایا ہے نا، غلاف، وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، اس لیے کسی کا بھی وہاں جانے کو دل نہیں کرتا. وہ غلاف کیا ہے؟ نظر کی حفاظت، کانوں کی حفاظت موسیقی، گانے اور یہ ڈھول ڈھمکوں سے، زبان کی حفاظت غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، اور اسی طرح ظلم سے اپنے آپ کو بچانا، پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا. یہ ساری ٹینشنیں، ان ٹینشنوں کے پیچھے ہے جنت. جنت ان ٹینشنوں کے پیچھے ہے. تو اس لیے جنت تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن اللہ نے جو دیوار قائم کی ہے نا جنت کی، وہ بڑی کانٹے دار ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بریانی لے کر آئے لیکن اوپر جو رومال ڈالا ہوا ہے وہ گندا، تو آپ کہیں گے لے جاؤ. اگلا کہے گا بھائی اس رومال کو ہٹاؤ پھر دیکھو اندر. آپ کہیں گے رومال پکڑنے کا دل نہیں چاہ رہا میرا، اتنا گندا رومال، بدبو آ رہی، ہٹاؤ اس کو. اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں جھوٹ نہیں بولتا، میں سچ بول رہا ہوں، یہ امتحان ہے تمہارا کہ تم میری بات پہ یقین کرتے ہو یا نہیں کرتے. آپ کہیں جاؤ کسی اور کا امتحان لینا. اور دوسرا آدمی آیا، گوبر رکھا ہوا ہے پلیٹ میں اور اس کے اوپر چمک پٹیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ جو پٹھانوں کی سائیکل پہ لگی ہوتی ہے نا، آج کل نہیں ہوتی، پہلے ہوتی تھی، بلوچوں کی اور پٹھانوں کی سائیکلوں پہ نا، وہاں وہ چمک پٹیاں لگاتے تھے، بڑی خوبصورت چمکتی تھیں وہ سائیکلیں. تو وہ چمک پٹیاں لگائی ہوئی ہیں اس کے اوپر، اور آپ کے سامنے پلیٹ لا کے رکھی. اب ایک عقل مند کہہ رہا ہے، ایک سچا آدمی کہہ رہا ہے بھائی اس غلاف پہ مت جاؤ، اندر گوں بھرا ہوا ہے، اور میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں. تو آپ کہیں چلو سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے ہمیں کیا پتا، یہ صحیح لگ رہی ہے چیز. تو بالکل یہی حالت ہے کہ اللہ نے امتحان کے لیے جنت کے اوپر ناپسندیدہ چیزوں کا پردہ ڈال دیا ہے. ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنا، بوڑھے باپ کی صلواتیں الٹی سیدھی سننا، چاہے صحیح کہہ رہا ہو چاہے غلط کہہ رہا ہو، بس گردن جھکا کے سننا. رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے، اسے اللہ کی خاطر جوڑنا، یہ بڑا مشکل کام ہے. اگر کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا خدا کی قسم آسان ہے، لیکن اللہ کی خاطر جھک جانا اور اپنے بھائی کو بہن کو منا لینا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو جنت میں جانے کا شوق ہو اور جنت کا یقین بھی ہو، کیونکہ اس سے انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ہم بھی بھگت چکے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا. انسان کا دل نہیں چاہتا، انسان کہتا ہے کیوں، جب میری غلطی نہیں ہے میں تو ایسی کی تیسی کر دوں گا، میں تو یوں کر دوں گا. پھر لوگ بھی شاباش دیتے ہیں، ہاں یہ ہوتا ہے بہادر، اسے بولتے ہیں شیر. تو رشتہ داری جوڑنا، یہ سب قرآن میں اہل جنت کی صفات بیان کی ہیں. نماز خشوع و خضوع سے پڑھنا، بول تو نماز پڑھنا کتنا مشکل، اوپر سے دل لگا کے پڑھو. نماز پڑھنا آسان تھوڑی ہے، 5 ٹائم پوری زندگی پڑھتے رہنا، پھر دل لگا کے، دل لگے نہ لگے کوشش کرنا لگانے کی، یہ اور مشکل کام ہے. دل ہی نہیں لگتا انسان کا، ادھر لوگوں کو دیکھو نا نماز میں ناک میں انگلیاں گھما رہے ہیں، کان میں انگلیاں گھما رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، ہلے جا رہے ہیں. میں ابھی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک عرب آیا میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. میں تلاش کر رہا تھا جماعت کے لیے کوئی بندہ ملے ایئرپورٹ پہ نا، جماعت کرایا کریں، اکیلے نہ پڑھا کریں. تو جو مسلح بنا ہوا تھا میں تھوڑا انتظار کیا، میں نے کہا دیکھوں کوئی بندہ آتا ہے. تو ظہر کی نماز تھی، میں نے کہا نماز پڑھتا ہوں. تو وہ عرب پینٹ شرٹ میں تھا، میں نہیں پہلے پہچانا کہ یہ عربی ہے، کیونکہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور کلین شیف تھا. تو وہ عرب جماعت کے بڑے پابند ہوتے ہیں. اس نے کہا جماعت، میں نے کہا آ جاؤ. اب میں امام بنا، وہ مقتدی بن کے میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. اب ساتھ جب کھڑا ہوا ہے وہ تو ہل رہا ہے، یوں یوں ہلا رہا ہے، یوں ہلا. مجھے بڑی الجھن ہو رہی کہ کیا کر رہا ہے بھائی، تو تمیز سے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے. ہلے جا رہا ہے. پھر حد یہ ہوئی کہ پینٹ اپنی سیدھی کی یوں کر کے. پینٹ جب سیدھی نہیں ہوئی تو بیلٹ کھولی نماز میں بیلٹ کھول کے پوری اچھی طرح سے ٹائٹ کی. پوری نماز اس طرح پڑھی ہے. مجھے بڑا وہ ہو رہا تھا کہ بھائی یہ کیا ہے. تو وہ قرآن کی آیت یاد آ رہی تھی، والذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جنت میں جانا ہے تو نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز خشوع و خضوع سے. تو دل تو اپنے قابو میں نہیں ہے نا، کم از کم ظاہری جسم تو اپنے قابو میں ہے، اس کو تو انسان قابو میں رکھے. وہ بھی ہلے جا رہا ہے. جب اس نے پینٹ سیدھی کرنا شروع کی نا بیلٹ کھول کے، ہے نا کہ یہ زیادہ ہو گئی بھائی، یہ زیادہ ہو گئی. تو ایک صاحب کو میں دیکھتا تھا کہ جب بھی وہ نماز شروع کرتے تھے، نماز تکبیر کے بعد ہاتھ باندھا، اس کے بعد اپنا چشمہ اتار کے جیب میں رکھا.
ارے یہ نماز سے پہلے چشمہ اتار کے جیب میں رکھ لو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے، نماز کی نیت باندھتے ہی خارش شروع ہو جاتی ہے. تو فرماتے تھے کہ نماز کی نیت باندھنے سے پہلے پورا جسم اچھی طرح کھجا لو، ناک میں انگلیاں بھی گھما لو، کان میں انگلیاں بھی گھما لو، روئیاں ٹھوس لو، جہاں جہاں کھجانا ہے اپنے، ٹھیک ہے نا، کسی اور کے نہیں. اچھی طرح سے ہل ہل کے جب تھک جاؤ نا پھر نیت باندھا کرو. تو کتنا مشکل کام ہے خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور بہت ساری چیزیں ہیں. پھر ہم نفلی عبادت بھی کرنی پڑتی ہے ہمیں، تاکہ فرائض میں جو کوتاہی ہوئی ہے وہ نوافل سے پوری. اب تراویح جو ہے اس سے کیا فائدہ ہے کہ فرائض میں جو کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ تراویح کی نماز سے پورا کریں گے. تو یہ غریبی ہے، اوور ٹائم ہے یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ جنت جب دیکھی نا فرشتے نے تو اس نے کہا کہ جو اس جنت کا تذکرہ سنے گا وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں جانے کی کوشش نہ کرے. اور جب اس نے جہنم دیکھی تو کہا کہ جو اس جہنم کا سنے گا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے بچنے کی کوشش نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت پہ ناپسندیدہ چیزوں کی چادر چڑھا دی اور جہنم پہ خواہشات کی چادر چڑھا دی. جہنم کی جو دیوار ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو غلاف چڑھا ہوا ہے نا، وہ ہے زنا، شراب، غصہ جاری کرنا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا. ابا اگر پوچھ رہے ہیں رات کو 1 بجے کیوں آ رہے ہو تو جواب دینا کہ کیوں پوچھ رہے ہو، میں جوان ہو گیا ہوں، ابھی میں بچہ نہیں ہوں. یہ ہوتا ہے گھروں میں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں اپنے بچے سے پوچھتا ہوں نا 1 بجے گھر آتا ہے، بیٹا کیوں اتنی دیر سے آ رہے ہو؟ حالانکہ ان صاحب نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، یورپ بھیجا تعلیم کے لیے، 5 سال وہاں بھیجا، سارا خرچہ باپ نے کیا، اتنا پڑھایا لکھایا، اور پھر پپا پوچھتے ہیں کیوں آ رہے ہو تو کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ تو میں پھر ان سے پتہ ہے کیا کہتا ہوں، ایسے بچے کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دو. جب 2 دن روڈ پہ گزارے گا تو اس کا دماغ درست ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ماں رکاوٹ بن جاتی ہے، اکثر کیسز میں ایسا ہوتا ہے ماں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو میں نے کہا اماں کو بھی اس کے ساتھ بٹھا دو وہاں روڈ پہ، کیونکہ باپ جو ہے نا ایسی باتیں سن سن کے برین ہیمریج ہو جاتا ہے اس کو. بیٹا تو جہنم میں جا ہی رہا ہے، جب وہ روڈ پہ بیٹھے گا شاید اس میں عقل آ جائے، ورنہ جائے جہنم میں بھائی. شاید 3-4 دن جب روڈ پہ بیٹھے گا تو شاید اس میں عقل آ جائے کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مجھے عزت ملی، یہ پیسہ ملا، یہ تعلیم ملی، نام ملا، قوم ملی، یہ سب کہاں سے ملا ہے مجھے؟ یہ تو باپ سے ملا ہے. تو جنت جہنم میں جانے کے لیے زنا کرنا پڑے گا، بڑی مزیدار چیز ہے. جہنم میں جانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا، کتنا مزہ آتا ہے، پیسے مل جاتے ہیں جھوٹ بول کے. جہنم میں جانے کے لیے ابا اماں کا احترام نہیں کرنا پڑے گا. عورت کے لیے جہنم میں جانا بہت آسان. ایک کام بتاؤں وہ کر لے تو بغیر حساب کتاب کے جہنم. خواتین اگر جہنم میں جانا چاہتی ہیں اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں، اتنا آسان کام بتا رہا ہوں، گارنٹی ہے جہنم کی. وہ ہے شوہر کا دل دکھائیں اور شوہر کی نافرمانی کریں، شوہر کو خوش نہ رکھیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی. بہت آسان ہے، اس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھو، ٹھیک ہے، خرچہ پورا لو اس سے. پرچی آئیں گی 1 درجن انڈے لا دو، 1 کلو ٹماٹر لا دو. وہ خان سامہ جا رہا ہے ٹماٹر لینے کے لیے، انڈے لینے کے لیے، واپسی پہ دہی بھی لیتے آئیے گا. ابھی دہی لے کے آ رہا ہے، ایک میسج آ گیا واپسی پہ 1 بڑی ڈبل روٹی بھی لیتے آئیے، پھر جا رہا ہے واپس، ٹھیک ہے نا. تو اس کا خون چوس کے رکھو، بیمار ہو جائے، آپ بیمار ہو جائیں تو اس سے سارے پیسے لو علاج کے. اگر ٹھیک نہیں ہو رہی تو اسی پہ ڈال دو کہ یہ صحیح خرچہ نہیں کر رہے. میں نے کہا تھا آغا خان لے کے جاؤ، انہوں نے لیاقت نیشنل میں داخل کرا دیا. بچہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کا خرچہ بھی کس سے لیا جاتا ہے بھائی؟ ابا سے لیا جاتا ہے. بچوں کی فیسیں ابا سے لی جائیں گی. سارے اس کا خون نچوڑ دو مگر مانو اپنی، منمانی کس کی ہوگی؟ تو بہت ہی شارٹ کٹ راستہ ہے جہنم میں جانے کا. اچھا خیر زیادہ نہ ہو جائے کہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، اور مرد کے لیے جہنم میں جانے کا پتہ ہے سب سے شارٹ کٹ راستہ کیا ہے اس زمانے میں؟ مردوں کے لیے ہے بد نظری. بے حیائی سے نہیں بچتے آج کل، انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں،
جہاں کوئی چمکتا دھمکتا چہرہ نظر آئے گا ایک دفعہ لازمی دیکھتے ہیں اس کو کہ یار حسرت نہ رہ جائے کہیں, اور پھر صحت بھی خراب ہوتی ہے, گناہوں کی طرف طبیعت بھی مائل ہوتی ہے. تو یہ تو اللہ نے سب سے بڑی آزمائش مرد کے لیے عورت کو بنایا ہے, یہ قرآن میں ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے یعنی مردوں کے لیے جو سب سے مزین چیز بنائی ہے وہ عورتوں کو بنایا ہے. سب سے مزین کا کیا مطلب ہے کہ چادر اللہ نے خوبصورت ڈالی ہوئی ہے, لیکن ہے کیا وہ عذاب ہے, آگ ہے اگر حرام طریقے سے جاؤ گے. اب اس کا حل اللہ نے کیا بتایا, بھائی اتنی مزین چیز کو چھوڑے گا کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا حل انبئکم بخیر من ذالکم, اس سے بھی زیادہ مزیدار چیز نہ بتاؤں؟ وہ ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو جنت میں تمہیں حوریں ملیں گی, وازواج مطہرات, پاکیزہ بیویاں ملیں گی. تو یہاں مزے اڑا لو گے تو وہاں سے محروم. نہیں آ رہی نا بات سمجھ میں؟ اور وہاں اگر مزے چاہتے ہو تو یہاں نظر کو جھکاؤ. اور ایک اور طریقہ ہے وہ میں پھر ابھی بعد میں بتاؤں گا, آپ اکیلے میں مل لیں, ٹھیک ہے نا. ایک اور حل بھی اللہ نے بتایا قرآن میں, ایک اور حل بتایا, وہ ابھی سب کے سامنے بتانا مناسب نہیں. لوگ کہتے ہیں گھوم پھر کے نا ہر دفعہ ادھر ہی آ جاتے ہو. تو نکاح کر لو بھائی, حلال طریقے سے رکھو, نبیوں کی سنت ہے, اولاد ملے گی, حقوق ہوں گے. تو نظر کی حفاظت یہ بڑا اہم کام ہے, نظر کی حفاظت مرد کے لیے. عفیف اور پاک دامن لوگ آج کل چراغ لے کے بھی مشکل ہو رہا ہے تلاش کرنا, جو اپنی بیوی پر اکتفا کریں اور ان کی بیوی کو یہ اعتماد ہو کہ ہمارے شوہر کا ہمارے علاوہ کسی اور سے کوئی لنک نہیں ہے. بہت سے ہیں اچھے, لیکن آج کل یہ میرے پاس بہت ساری کالز آتی ہیں خواتین کی کہ میاں صاحب غلط چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو بھائی اپنے آپ کو ان چکروں سے بچاؤ. ایک خاتون بیچاری بہت پریشان ہے, یو کے سے فون کرتی ہیں, زندگی رو رہی ہیں کہ میرے میاں کو لت پڑ گئی ہے لڑکیوں سے, دوستوں کی, میرے بچے تباہ ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں. اب میں ان بیچاری کو کیا کہتا, ان کو میں نے کہا صبر کرو, اس کو بڈھا ہونے دو, اپنے میاں کو کیا ہونے دو, بڈھا ہونے دو. ابھی جوانی کا جوش ہے نا, تھوڑے دن میں بڈھا ہوگا پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. اور ایسا آدمی بڈھا بھی جلدی ہوتا ہے. ہر طرح سے بیچاری عورت نے سمجھا لیا, بچوں کا واسطہ دے دیا کہ ان کو بھی پتہ چل رہا ہے تمہاری حرکتوں کا, ان پہ کیا اثر پڑے گا. لیکن وہی بات ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم جس بدکاری میں مبتلا ہو گئی تھی, لوط علیہ السلام نے سمجھایا 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 تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں آپ کی عمر کی قسم, وہ لوگ اس وقت بڑے نشے میں پڑے ہوئے تھے, ان کو لوط علیہ السلام کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, بہت نشے میں مست تھے. جب گناہ انسان کے سامنے ہوتا ہے تو وہ نشے میں مست ہو جاتا ہے, پھر نہیں دیکھتا کہ کیا ہے. تو اللہ نے پھر کیسا عذاب دیا, فجعلنا عالیہا سافلہا, فرمایا ہم نے زمین کو اٹھا کے الٹا دے کے پٹک دیا, پوری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا. تو زانی سے اللہ کو بہت نفرت ہوتی ہے. یاد رکھو ہمارے معاشرے میں زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. میرے پاس کالز آتی ہیں, ایسا ہی نہیں کہہ رہا میں, بہت تیزی سے. لوگ تو اپنے ہر چیز دل کی بات کر لیتے ہیں نا علماء کے سامنے. بہت تیزی سے زنا پھیل رہا ہے. اس کو اللہ کا واسطہ روکنے کی کوشش کرو, سختی کرو اپنے گھر میں. چچزاد پھوپھیزاد بہنوں کو بے پردہ نہ ہونے دو کزنوں کے سامنے. اگر آپ کا بیٹا چچزاد پھوپھیزاد بہن سے دوستی لگاتا ہے, پابندی لگاؤ اس پر. میرے گھر میں جب میرے چچزاد پھوپھیزاد بھائی آتے تھے, میرے والد صاحب کے بھتیجے ہوتے تھے, تو والد صاحب ہماری بہنوں کو حکم دیتے تھے کہ ان کے سامنے نہیں آنا ہے. غصہ کرتے تھے کہ ایسے بے محابہ کوئی نہیں آگے بیٹھے گا. ان کو حکم تھا کہ آپ بیٹھک میں بیٹھیں اور یہیں سے پتلی گلی سے نکل جائیں, جس نے ملنا ہوگا آپ سے یہیں آگے ملے گا. ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو. بہت زیادہ برائی پھیل رہی ہے, مصافحہ کرنا کزنوں سے, گلے ملنا کزنوں سے. براڈ مائنڈڈ کہہ کے نا سب کو بے شرم بنا دیا ہے. براڈ مائنڈڈ ہیں, ہم کوئی گھٹیا تھوڑی ہیں, گلے بھی بڑے تمیز سے ملتے ہیں کہ ایسے جیسے بالکل کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا ہمیں. چھوڑ دو اللہ کے بندو, یہ غیر مسلموں کا کلچر ہے. یہ ہندوؤں کا ہو سکتا ہے, یہ بلکہ ہندوؤں کا بھی نہیں ہے, یہ تو انگریزوں کا ہے, یہودیوں کا ہے, جن پر اللہ نے لعنت کی ہے, جن پر اللہ کا غضب آیا. بار بار سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ نہ عیسائیوں کے راستے پہ چلا اور نہ یہودیوں کے راستے پہ چلا. ہندوؤں کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پہ. سورہ فاتحہ میں 2 قوموں کا اللہ نے ذکر کیا, 2 قوموں کا. اے اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا,
انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر. ان لوگوں پر نہیں جن پر غضب ہوا. غضب کس پر ہوا تھا؟ یہودیوں پر. اور ان لوگوں پر بھی نہیں جو گمراہ ہیں. تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے کون مراد ہیں؟ عیسائی. ہندوؤں کا ذکر نہیں, سکھوں کا ذکر نہیں. وجہ اس کی ہے کہ دنیا میں ہندو اور سکھ بھی ان کو فالو کر رہے ہیں. ہندوؤں کا اپنا کلچر ایسا تھوڑی تھا جیسا آج ہو گیا ہے. ان کے تو بڑا سخت پردہ ہوتا تھا. داماد جو ہے, ساس جو ہے اپنے داماد تک سے پردہ کیا کرتی تھی. انہوں نے بھی کس کو فالو کرنا شروع کر دیا؟ عیسائیوں کو, یہودیوں کو. ان کا بھی فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا. پریشان ہے وہ بھی. گھروں میں زنا ہو رہا ہے, اتنا زیادہ ان کے ہاں برباد ہو گیا نا ہندوؤں کا فیملی سسٹم کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. کوئی عورت محفوظ نہیں ہے. ہر عورت کو پتا ہے کہ حتیٰ کہ اپنے محرم رشتہ داروں سے بھی محفوظ نہیں ہے. اتنا ان لوگوں نے معاشرے میں حیوانیت پھیلا دی ہے. شکر کرو میرے بھائی, اللہ نے مسلمان بنایا ہے. اللہ نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور بار بار ہمارے منہ سے یہ دعا نکلوائی ہے کہ اللہ عیسائیوں کے راستے پر نہیں چلانا. تو کزنوں سے ہاتھ ملانا, گلے ملنا, یہ سارے یہود و نصارہ کے طریقے ہیں. لڑکیاں جب آپس میں ملتی ہیں تو آج کل ان میں بھی ایک بےہودگی آ گئی ہے, کسنگ کرتی ہیں ایک دوسرے کو. چھوڑ دو اس بے شرمی کو. جیسے مرد ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں بس, تو لڑکیاں بھی آپس میں ملیں مصافحہ بس. اس سے زیادہ فری ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. برائی پھیلتی ہے معاشرے میں اس سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے کہ جہنم میں جانے کے لیے کیا ہے؟ زنا ہے, لڑکیوں سے فضول دوستیاں ہیں, گپیں ہیں. اور جنت میں جانا ہے تو بیوی کو ٹائم دو. وہ ٹائم دینے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, کیونکہ اس کا کوئی پولیس نہیں پوچھے گی آپ سے. وہ تو اللہ نے حکم دے دیا نا. اللہ نے حکم دے دیا بھائی اس کو ٹائم دو, تو اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. کوئی فون آ جائے اننون نمبر سے کسی لڑکی کا تو بھاگ جائیں گے, بچے پھینک کے بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو جہنم میں جاؤ بہت اچھا ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. جب بھی ہم ایسی باتیں سنتے ہیں تو اشکال ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ کیا سارے جہنم میں چلے جائیں گے؟ ہے بھائی ایک تو مسلمانوں کا ریشو کتنا ہے؟ وہ کم ہے. 1 ارب یا 1.25 ارب مسلمان ہیں, باقی سارے کیا ہیں؟ کافر ہیں. ان کافر میں بہت سے کچھ ایسے ہوں گے جن تک دین کی دعوت نہیں پہنچی ہوگی, ان کو آپ نکال دیں. باقی زیادہ تر تو وہ ہیں کہ جن پر اسلام پہنچ چکا ہے, وہ بھی جہنم میں. پھر یہ اتنے سارے جو مسلمان ہیں ان میں بھی گنہگاروں کا ریشو بہت زیادہ. تو شیطان یہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ بھی جہنم میں. تو دماغ میں خیال آتا ہے کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ہی غلط ہوں, باقی سارے کیا ہوں؟ صحیح ہوں. تو اتنے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے, اتنے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے. اللہ نے کئی مقام پہ قرآن میں اس سوال کا جواب دیا ہے. پہلے دلائل قائم کیے اپنی توحید پر کہ میں خدا ہوں, میں رب ہوں, میں کھلاتا ہوں, میں پلاتا ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں نے آسمان سے جو دین اتارا ہے وہ صرف اسلام ہے, اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز قابل قبول نہیں ہے, اور میں زنا کو ناپسند کرتا ہوں, میں بے حیائی کو ناپسند کرتا ہوں. میں بول رہا ہوں رک جاؤ. کیسی عجیب عجیب آیتیں ہیں قرآن کی, خدا کی قسم. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو, شراب, جوا, پانسے, یہ سب ناپاک اور پلید عمل ہیں. انشورنس بھی جوا ہے. جوا چاہے وہ روڈ پہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے کھیل رہے ہو نا, وہ بھی جوا ہے. اور وہ کمپنی بنا کے کھیلو گے کہ ابا مر گئے تو اتنے پیسے ملیں گے, نہیں مرے تو آپ کی رقم ڈوب جائے گی, یہ بھی جوا ہے. اس کو جدید شکل دے دی ہے. تو اللہ کی قرآن میں فرماتے ہیں یہ جوا اور یہ ساری چیزیں نجس ہیں, پلید ہیں. اور آگے فرمایا فہل انتم منتہون, میں تمہارا رب ہوں, تمہیں روک رہا ہوں, تو کیا بتاؤ تم رک جاؤ گے اب میرے کہنے سے؟ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ ترغیبیں دے رہے ہیں, ابھار رہے ہیں کہ میں خدا تمہیں کہہ رہا ہوں شراب چھوڑ دو, میں خدا تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جوا چھوڑ دو, انشورنس چھوڑ دو. انشورنس کی جو ملازمت ہے جوئے میں کسی بھی طرح سے پڑنا حرام ہے. یہ سب ناپاک عمل ہیں. فہل انتم منتہون, کیا آپ بھی رکو گے؟ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہمارے اوپر. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو یہ باتیں کرتے تھے تو مشرکین نے بھی یہی اعتراضات کیے تھے. کہتے تھے آپ ہمارے قوم کے خلاف اتنا کیوں جا رہے ہیں؟ آپ ایسا کریں کہ اس قرآن میں ان احکام میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں. آج ہم نے جو سورہ یونس پڑھی تو اللہ نے حکم دیا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ
دیکھو میں تمہارے درمیان 40 سال رہا ہوں, میں نے کبھی کوئی کلام اپنی زبان سے پیش نہیں کیا. 40 سال کے بعد اچانک ایک امی کی زبان سے ایسی آیتیں نکلنا شروع ہو گئیں جو دلوں کو ہلا رہی ہیں, اور اس میں بڑے پیارے احکام دیے جا رہے ہیں, تو سمجھ لو کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہیں. اور اللہ اپنی طرف سے جو کچھ میری زبان پہ جاری کرے گا میں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. اور یہ بھی بتایا اللہ نے کہ نبی کو کہ ان کو کہہ دو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, مجھے تو خود ڈر ہے کہ اللہ جو احکام مجھے دے رہا ہے اگر اس میں مجھ سے نافرمانی ہوئی تو مجھے بھی بہت بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے, میں بھی پکڑ میں آ جاؤں گا. سب کے لیے قانون بنا دیا اللہ نے, سب کے لیے. تو بھائی یا تو ایک طرف یہ دلائل ہیں, ان کو دیکھو, اور اگر اکثریت کو دیکھنا ہے تو پھر اللہ نے دھمکی دی ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین. فرمایا یہ نہ سمجھو کہ جہنم میری چھوٹی ہے, میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا. زبردستی نہیں اللہ کسی کو جہنم میں, ہم تو قسم اٹھاتے ہیں نا زبردستی, یہ تاکید کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا. اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا کہ جنت میں زیادہ لوگ جائیں گے اور جہنم میں کم. نا 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 نا, جہنم میں زیادہ لوگ جائیں گے, بھر دوں گا میں. اس لیے کبھی اس خوش فہمی میں نہ رہنا. یہاں تک فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اس دن کو یاد کرو جب ہم جہنم سے کہیں گے کہ اے جہنم کیا تو بھر گئی ہے, اور جہنم کہے گی اے اللہ بتا اور بھی کوئی ہے تو ڈال دے میرے پیٹ میں, اور بھی ہے تو ڈال دے میرے پیٹ میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پر حجت کو تام کر دیا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. فرمایا دین میں زبردستی نہیں ہے, آپ غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے. آپ کسی ہندو کو سمجھا تو سکتے ہو کہ اس پتھر کے سامنے سر مت جھکاؤ, گن پوائنٹ پہ اس کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتے, اسلام نے اجازت نہیں دی. لیکن آگے اللہ نے دھمکی دے دی ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ زبردستی دین پہ نہیں لا سکتے, اس لیے نہیں کہ تمہیں کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں ہمارا دین صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. نا 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 نا, فرمایا اس لیے نہیں لا سکتے قد تبین الرشد من الغی, سیدھا راستہ اور غلط راستہ بالکل ایسے کلیئر ہے جیسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اتنا صاف جب راستہ ہے تو اگر کوئی بت کے سامنے جھک رہا ہے تو اپنی جہنم کا سامان خود اکٹھا کر رہا ہے. وہ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن اس سے اپنے ہاتھوں سے بنا کے کیوں جھکے اس کے سامنے. جس نے بنایا ہے, جس رب نے پیدا کیا, پانی میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنائے, اس کے سامنے کیوں نہیں جھکتے تھے. تو یاد رکھو جیسے ہندو کا غلط ہونا بالکل واضح ہے, ایسے ہی مسلمان کے لیے نماز نہ پڑھنا بھی گمراہی ہے. اس میں بھی دو رائے نہیں ہو سکتی. رمضان کا روزہ چھوڑ دینا اسی طرح غلط ہے بالکل, اس میں بھی دو رائے نہیں ہو سکتی. چونکہ جب ہم نے اللہ کو مان لیا, ہم نہ ہندو مذہب اختیار کرتے ہیں نہ سکھ مذہب اختیار کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ ایک خدا ہے, اس کا ایک رسول ہے جو آخری نبی ہے اور اس کی کتاب ہے. تو بھائی پھر اس کتاب کو فالو کیوں نہیں کرتے, اس کو کیوں نہیں فالو کرتے. لوگ کہتے ہیں مولویوں میں اختلاف بہت ہے. بھائی قرآن کے حکام تو بہت واضح ہیں نا, کیا مولویوں میں یہ بھی اختلاف ہے کہ نمازیں 5 ہے کہ 4 ہیں؟ بولو نا بھائی, اس میں کوئی اختلاف ہے؟ کیا یہ بھی اختلاف ہے کہ سود لینا غلط ہے؟ کیا اس میں بھی اختلاف ہے کہ ماں باپ کا دل دکھانا ثواب ہے یا حرام ہے؟ اس میں کوئی اختلاف ہے؟ گرین والے سے پوچھو, وائٹ والے سے پوچھو, ٹانگیں چوڑی کرنے والے سے پوچھو, پتلی کرنے والے سے پوچھو, سب کہیں گے کہ بھئی سب سے بڑا جرم حقوق العباد میں والدین کی, بولو بھائی, نافرمانی, ان کو پریشان کرنا سب سے بڑا جرم ہے. سب کا اتفاق. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم, یہ آیت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے 15ویں صدی کے مزاج کو دیکھ کے نا اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے. ویسے تو اس زمانے میں بھی فٹ تھی, آج اور زیادہ فٹ آ رہی ہے. ایسے جیسے ہم اختلافات کے بکھیڑوں میں پڑ کے نا پریشان ہو جاتے ہیں, یار کیا ہے پتہ نہیں کیا کرنا ہے, ٹانگیں یوں کرنی ہے کہ یوں کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. ادھر جاؤ وہ بولتے زور سے آمین, وہ رفع الیدین وغیرہ نہیں کرنا, رفع الیدین وہ کہہ رہے یہ کرنا ہے وغیرہ. پھنس جاتا ہے انسان. پگڑی کون سی پہننی بھی ہے کہ نہیں پہننی, ٹوپی پہننی ہے یا کرانی ہے کسی کو, تو اتنی پریشانی ہو جاتی ہے انسان. اتنے فرقے بن گئے ہیں.
اہل حدیث کی بھی بڑی قسمیں وجود میں آ گئی. ٹوپیوں والے الگ, بغیر ٹوپیوں والے. ابھی تک تو یہ تھے نا حنفیوں میں دیوبندی بریلوی بنے ہوئے تھے. اہل حدیث میں کہا جاتا تھا نہیں, اہل حدیث میں بہت سارے بن گئے, ٹوپی والے, بغیر ٹوپی والے. پھر اہل حدیث میں بعض کہتے ہیں کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں, اہل حدیث میں ایسے علماء ہیں, اور بعض کہتے ہیں نہیں مردوں کی طرح پڑھیں. پھر جو بغیر ٹوپی والے ہیں ان میں بھی بہت نماز جنازہ کچھ زور سے پڑھتے ہیں, کچھ آہستہ پڑھتے ہیں, کچھ عجیب. تو پبلک اتنی پریشان ہوتی ہے کہ یار یہ دین کے مقتدا اور رہبر ہیں, کہاں لے کے جا رہے ہیں یار ہم. ٹھیک ہے آپ علماء کے پاس بیٹھ کے یہ مسئلے بھی حل کریں تاکہ حق تک پہنچے, لیکن یہ اتنے بڑے ایشو نہیں ہیں. یہ مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوا تو جہنم میں نہیں اللہ پھینکے گا آپ کو اس بنیاد. سیکھیں تاکہ گمراہی کی طرف نہ جائیں, لیکن یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بڑے ایشو کیا ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے قل تعالوا, اے نبی ان سے کہہ دو تعالوا آؤ. کیسا پیارا اس انداز ہے, آؤ. نتلو ما حرم علیکم ربکم, میں تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہوں جس سے پتا چلے گا کہ تمہارے پیدا کرنے والے نے کن چیزوں کو تم پہ حرام کیا ہے. کیسا عجیب انداز ہے. تعالوا آؤ, آؤ میں بتاتا ہوں. چھوڑو ادھر ادھر نہ جاؤ, وہ ٹانگیں چوڑی, وہ پتلی, وہ زور سی, وہ چھوڑو ادھر ادھر. کہتے ہیں نا جیسے کوئی بندہ پھنسا ہوا ہو نا, وہ گرین والا ادھر کھینچ رہا ہو, دوسرا ادھر, اور کوئی مولوی صاحب دور کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو, پریشان ہو یار یہ بیچارہ کنفیوز ہو رہا ہے, تو کہتا نا یار ادھر, کہتا نا ادھر ادھر میں تجھے بتاتا ہوں, زیادہ چکر میں نہیں پڑ, تو بھائی یہ دو چار کام کر لے. بالکل یہی انداز ہے اللہ کا. اے نبی ان سے کہہ دو تعالوا آؤ. تعالوا جو ہے نا یہ بڑے احترام سے جب کسی کو کہا جاتا ہے آئیے, تشریف لائیے. عربی میں ایک لفظ ہے ایتی, ایتی کا مطلب آ جا, ادھر پڑھا پڑھ اتھے آ, اور یہ تعالوا تشریف لائیے, آئیے, آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارا رب کن چیزوں کو تم پر کیا کر رہا ہے, حرام کیا. اللہ تشرکو بہ شیئا, سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. یا اللہ مدد چلے گا, یا رسول اللہ مدد قبول نہیں ہے, نہیں ہے. بس چھوڑ دو اپنے مولوی لوگ جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا یا رسول اللہ مدد ہونا چاہیے, ان کے فلانے مہاجر مکی نے لکھ دیا تو فلانے نے لکھ دیا. وہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے. مشکل کشا اس معنی میں نہیں لکھا مشکل کشا کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں. مشکل کشا اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے بعض دفعہ کہ وہ آپ کی کوئی مشکل بیٹھ کے حل کر دے, اور اس لفظ کو پکڑ کے بیٹھ کے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر نبی مکی نے بھی مشکل کشا لکھا ہے. وہ بھائی وہ اس معنی میں نہیں لکھا. اگر اس معنی میں لکھتے کافر ہو جاتے اور ہم ان کو اپنے بزرگوں کی فہرست سے نکال دیتے. جو مشرک ہے وہ تھوڑی بزرگ ہوتا ہے. لیکن جو شریعت کی بات ہے, جو قرآن کہہ رہا ہے, وہ اس کو دیکھو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو دعا میں شریک مت کرو. اس پہ تو دو رائے ہیں نہیں. اس میں تو اللہ نے پیغمبروں کے والدین کو نہیں معاف کیا. بھائی ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. تو صرف اور صرف اور صرف مدد کس سے مانگنی ہے. آپ بریلوی بن کے رہو, ہمیں کوئی اشکال نہیں. آپ کو میں بریلوی ہوں, کچھ نہیں ہوتا بریلوی کہنے سے. آپ کو میں دیوبندی ہوں, کچھ نہیں ہوتا. آپ کو میں اہل حدیث ہوں, کچھ نہیں ہوتا اس سے. اللہ جو کہہ رہے ہیں یہ دو چار کام کرو جو میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلے کیا ہے, میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. ناموں سے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ نہیں دیکھیں گے دیوبندی بریلوی اہل حدیث کیا ہے. اللہ کہیں گے جو احکام اور عقائد میں نے دیے تھے وہ ہیں یا نہیں. اگر اللہ نام دیکھ کے جنت میں داخل کریں تو صرف جماعت المسلمین والے جنت میں جائیں گے, کیونکہ انہوں نے باقاعدہ 1975 میں اپنا نام جماعت المسلمین گورنمنٹ سے رجسٹرڈ کروا دیا ہے. وہ تو کہیں گے اللہ ہمارے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے پورا, ٹھیک ہے نا. کام کرو کام مسلمانوں والے, ٹھیک ہے نا, کام. تو پہلی بات کیا ہے, اللہ تشرکو بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرنا. بس اختیارات صرف کس کے ہیں, اللہ کے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگوں میں نبی بھی داخل ہیں یا نہیں ہے, سب داخل ہے اس میں. انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر و محتاج ہو, کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے ارادے کے بغیر. انبیاء بھی اس میں داخل ہے. انبیاء تو اور زیادہ تواضع کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کی ہے کہ اگر آپ بھی سیدھے راستے سے ہٹے تو آپ کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. حالانکہ نبی کبھی بھی سیدھے راستے سے نہیں ہٹتے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی میرے احکام کے مکلف ہیں, تم بھی میرے احکام کے مکلف ہو. یہ بھی ہے, یہ بھی میرے بندے ہیں. تبھی ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دیکھو کیسا عجیب کلمہ ہے. عبد کا لفظ پہلے ڈال دیا, رسول کا لفظ بعد میں. بندے ہیں, غلام ہیں اللہ کے, اس کے بعد ہیں
رسول. یہ ہمارے کلمے میں یہ لفظ اس لیے ڈال دیا تاکہ ہمارے اندر وہ شرک نہ پھیلے جو عیسائیوں میں پھیل گیا تھا. اور آگے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور دوسرا حکم کیا دیا؟ والدین کے ساتھ اچھا سلوک. احسان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ خدمت کو نہیں کہتے. احسان کا مطلب ہے کہ جتنا ان کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ کیا جائے. احسان کہتے ہیں کسی بھی چیز کو بہت ہی اچھے طریقے سے کرنا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا, نماز میں احسان کیا ہے کہ ایسے عبادت کرو جیسے استحضار ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو ہر چیز کو بہت عمدہ طریقے سے کرنا. اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ. اپنی اولاد کو قتل مت کرو غربت کے خوف سے. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. رزق تمہیں ہم دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم دیں گے. آج اولاد کو قتل تو نہیں کیا جاتا, لیکن پریگننسی میں حمل ضائع کرا دیا جاتا ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ اس کی فیسیں کون بھرے گا, اس کے علاج کے خرچے کون اٹھائے گا. 2 بچوں کو پالنا مشکل ہو رہا ہے, تیسرا آئے گا, اس کی فیسیں کون دے گا؟ اللہ نے کیا کہا کہ اس کو رزق کون دے گا؟ میں دوں گا. یہ بہت بڑا جرم ہے, یاد رکھو. حمل روکنا اس نیت سے کہ میں خرچے کیسے پورے کروں گا. یہ اللہ پہ الزام ہے کہ اللہ کو آپ تانا دے رہے ہیں کہ اللہ میرے خرچے پورے نہیں ہوئے تھے, میں تو بھوکا مر گیا, ایک اور نسل دنیا میں آ رہی ہے. دیکھو ایک سیٹ ہو, بہت بڑا سیٹ, اور وہ کہہ رہا ہے جب بھی ضرورت ہو نا میرے پاس آنا. بلکہ باپ کی مثال دیتا ہوں. باپ اپنے بیٹے کو کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے. اب بیٹے کو کوئی چیز خریدنی تھی جو بڑی اس کی محبوب چیز تھی, اور وہ نہ خریدتا تو بہت نقصان ہوتا. تو بیٹے نے اس لیے نہیں خریدی کہ پتہ نہیں ابا مجھے پیسے دیں یا نہیں دیں. باپ کو جب پتہ چلے گا اس کو غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہے گا یار ساری زندگی میں نے آج تک کبھی نہ کی ہے, اور تجھے اب کیسے خیال آ گیا یار؟ اس کا مطلب تو مجھے کنجوس سمجھتا ہے, یا تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے خزانوں میں کمی ہے. یہ تو نے سوچ کیسے لیا میرے بارے میں؟ تو اللہ اس معاملے میں بہت غیرت مند ہے. رزق کے معاملے میں اللہ نے ہمیں بہت کھلایا ہے بھائی, سارے خرچے پورے کیے اللہ نے, ہمارے جوان کر دیا, پیدا ہوئے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا اللہ نے. اللہ کہہ رہے یہ تم عقل کے اندھے ہو, تم پیدا ہوتے ہو ماں کی چھاتیوں میں دودھ کہاں سے آتا ہے یہ؟ اس کا مطلب ہے مجھے پتا ہے کہ بچے کی کیا کیا ضرورتیں ہیں. اب آگے تم نسل روک رہے ہو کہ میں فیسیں کہاں سے بھروں گا. یہ یہودیوں کی سوچ ہے جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, اللہ بہت تھوڑے تھوڑے کھلاتا ہے. یہودی کہتے تھے. اللہ کو ایسا غصہ آیا, قرآن میں اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم, ان کم بختوں کے ہاتھ بند ہو گئے ہیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا, اور جو انہوں نے کہا ہے نا اس کی وجہ سے ان پر لعنت ہے اللہ کی. بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. تو نہ دیکھو یہ ڈرامے جو تمہیں اور نسل روکنے کے مشورے دے رہے ہیں, نہ دیکھو ایسی فلمیں. وہ جو بول فلم آئی تھی نا, اس کے ڈائلاگ مجھے کسی نے بتائے. وہ جو بچی نے اپنے باپ سے کہا کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو, وہ ڈائلاگ بڑا مشہور ہوا, لوگوں نے بڑے تبصرے کیے, ہاں بھائی بالکل صحیح کہا بھائی, جب کھلا نہیں سکتے اتنے درجنوں بچے تو پیدا کیوں کرتے ہو. میں نے کہا اگر مجھے فلم میں لے کے آؤ اور یہ ڈائلاگ مجھے دو, اور وہ بچی سے کہے کہ مجھے کہے کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو, تو میں اس کو یہ جواب دوں گا یہ نمبر لگا کے. نمبر 1, کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی. یہ جو ہے نا میڈیا آپ کی آنکھوں پہ پردہ ڈالتا ہے, خدا کی قسم یہ سب یہودیوں سے پیسے لے کے ہمارے کلچر کو تباہ کر رہے ہیں. بیٹی کو باپ کا کیسا بدتمیز بنا رہے ہیں آپ دیکھو. سب سے بڑا احسان کہ جو والدین آپ کی پیدائش کا ذریعہ بنے, اسی احسان کی ناشکری کی جا رہی ہے. والدین کو تو پاؤں دھو کے پینے چاہیے کہ ان کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں, ہم ان کے جسم کا ٹکڑا ہیں. تبھی ماں باپ کی ساری خصوصیات اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہے کہ میں جو کچھ ہوں اپنے والدین کی پہچان ہوں. میں جب بیان کرتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں جنہوں نے میرے والد صاحب کو دیکھا کہ حضرت بالکل آپ کے والد صاحب کا لک آتا ہے آپ میں, وہی جذبات ہیں, وہی آواز ہے. تو یہ کیا ہے, یہ کہاں سے ملا ہے سب کچھ؟ باپ سے ٹرانسفر ہوا ہے نا. اسی باپ کو آپ تانا دینا شروع کر دو, یا پیدا کیوں کیا تم نے. کتنا بڑا جرم ہے یہ, کتنا بڑا جرم ہے. اور یہ فلموں میں سینما گھروں میں دکھایا جا رہا ہے اور لوگ ہنس ہنس کے دیکھ رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہماری اولاد نافرمان ہے. تمہاری اولاد تو نافرمان ہوگی نا, وہ تو اس باپ کو مانے گی جو تمہیں سونے کے نوالا کھلاتا رہے بس ہر وقت. ذرا سا اس نے ہاتھ کھینچا تو تانے سننے کو ملیں گے تمہیں. تو میں اگر ہوتا اس کو کہتا کہ اگر تو نے کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی, بولو بھائی کیسے ہو گئی اتنی بڑی. نمبر 2, تو نے ضرورت سے زیادہ کھایا ہے.
اگر ضرورت کا کھایا ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتی. ایسی باتیں غریبوں کی زبان پہ نہیں آتی. یہ فضول باتیں اور یہ اللہ کی نافرمانی کی باتیں ان کی زبان پہ آتی ہیں جنہوں نے ضرورت سے بہت زیادہ کھا لیا ہوتا ہے, پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, پھر الٹی پھینکتے ہیں. ایسی بہت زیادہ کھاتا ہے نا انسان, پھر ناشکرا ہوتا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا نا, اگر اللہ لوگوں کو رزق بہت زیادہ دینا شروع کر دے, سب اللہ کے نافرمان بن جائیں گے. اور تیسری بات میں اس سے یہ کہتا کہ ٹھیک ہے بیٹا, غلطی ہو گئی, ہم نے آپ کو پیدا کر لیا, غلطی ہو گئی, تو اس غلطی کی تلافی بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ دنیا میں آنا آپ کا غلط تھا, تو یہ بندوق اٹھا کر کے ختم کر دو اپنے آپ کو. بھائی موت کی تکلیف بھی نہیں, اگر آپ کہیں تو موت کی تکلیف ہوگی تو بڑا مسئلہ ہے, تو بھائی کنپٹی پہ ایک گولی ٹھا کر کے ماری جائے تو کوئی نہیں پتا, ایک سیکنڈ میں ختم. تو بھائی اب زندہ کیوں ہو؟ چلو اس وقت تو بچے تھے, عقل تھی, اب تو بڑی ہو گئی, اتنی باتیں کر رہی ہو میرے سامنے, تو بیٹا یہ بندوق ہے, آپ سے نہیں جلدی, میں مار دیتا ہوں, ختم. نہ اپنے آپ کو گولی مار رہے ہو, اس کا مطلب اس زندگی کو نعمت سمجھتے ہو نا. تو اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ کلچر کس کا فالو کرنا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول بتا رہے ہیں تمہیں, اس سے ہمارے گھروں میں برکت آئے گی. پہلے زمانے میں اگر غریب کے 12-13 بچے ہیں, نہیں کھانے کو مل رہا, تو کیا سکھایا جاتا تھا؟ صبر شکر کر کے کھا لو, اسی میں اللہ برکت دے دے گا. اور کیسے صحت مند نکلتے تھے بچے, وہ کیسے بڑے ہو گئے روکھی سوکھی کھا کے. میں پہلے جہاں رہا کرتا تھا وہاں ہمارے گھر کے قریب ایک غریب آبادی تھی. میں نے گھر میں دیکھا کہ ان کے غربت بہت ہے, صرف روٹی پکتی ہے, سالن نہیں پکتا. تو وہ کیا کرتے تھے, جب سالن پکتا تھا نا, سب بچے روٹی لے کے بھاگ جاتے تھے اور کھا لیتے. بھوک اتنی ہوتی تھی ان, سارے صحت مند بنے ہیں, وہ اتنے صحت مند, لمبے لمبے قد ان کے نکلے ہیں. میں کہتا یار ان کا وقتوں کو روٹی ملی نہیں اور ان کے قد دیکھو. ٹھیک ہے, ڈاکٹروں سے نہیں پوچھو ہر چیز, بہت سے کام کون کرتا ہے؟ اللہ کا. ڈاکٹروں کی اپنی بیچاروں کی صحت تو دیکھو. ڈاکٹر تو ڈبے پہ ڈبہ لکھتا رہے گا, یہ والا بھی پلا دو, یہ والا بھی ایکچولی اس میں یہ والے آئرن کی کمی, یہ والا پلا دو. غریب, میں نے پٹھان بچے دیکھے ہیں, پٹھانوں کے علاقوں میں رہا ہوں میں, غریبوں کے. ایک پٹھان کو میں نے دیکھا, اس کے ساتھ میں رہا بہت, میں نے دیکھا کہ اس کا بچہ روتا ہے تو روٹی لا کے پکڑا دیتا ہے, صرف روٹی, اور بچہ صرف روٹی کھاتا ہے. اتنا طاقتور, اتنا. گندم کی روٹی کو ہلکا مت سمجھو, یہ میرا بیان ہے. گندم کی روٹی, جو ماہر ڈاکٹر ہے نا, چائلڈ اسپیشلسٹ, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ 3-4 سال کے بچے کے جسم میں ایک روٹی بھی 24 گھنٹے میں پہنچ گئی نا, بس اب رزق کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گندم میں سب کچھ رکھا ہے اللہ نے, اتنا مشکل نہیں بنایا جینے کو اللہ نے. تو اب اگر آپ نسل روکو گے اس لیے کہ خرچے کہاں سے پورے کروں گا, تو یہ کس پر الزام ہے؟ اللہ پر. اس لیے خرچوں کی نیت سے. ہاں اگر کوئی عورت صحت خراب ہو گئی, بیمار ہو گئی, وہ ایک الگ بات ہے. تو جلدی جلدی میں آیت کمپلیٹ کروں. نحن نرزقکم وایاہم, اللہ فرماتے ہیں رزق کون دیتا ہے؟ میں دیتا ہوں, میں. تو یہ نظر کس پہ رکھنی ہے رزق کی؟ اللہ پہ. اگر آپ اللہ پہ نظر نہیں رکھتے تو بھی آپ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو, چاہے ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھو یا ٹانگیں پتلی کر کے, ہری پگڑی پہنو یا سفید پگڑی پہنو, کچھ بھی کر لو, جنت میں نہیں جا سکتے. اور فرمایا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاکم, اور آگے فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن, بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جاؤ, چاہے چھپے ہوئے ہوں یا علانیہ ہوں. نہ سب کے سامنے بے حیائی کرو, زنا کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں شو مارنے کے لیے, اور نہ چھپ کے یہ کام کرو. دونوں طرح سے اللہ کو کھلے عام تو اور زیادہ گناہی. اور آگے فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ, کسی انسانی جان کو قتل مت کرو. آج دیکھو نا موبائل اسنیچنگ, ذرا سی بات پہ ایک 10-10 ہزار کے موبائل کے پیچھے انسان کی جان لے لیتے ہیں. وہ قتل کوئی بات ہی نہیں ہے. 10-10 20-20 ہزار میں گھروں سے جنازے نکال دیتے ہیں, جوان بیویوں کو بیوہ کر دیتے ہیں, بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ کام بولو بھائی مت کرو. اور آگے فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم, یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. اگر باپ کا انتقال ہو گیا اور چھوٹا بھائی موجود ہے تو اس کے مال کو ہاتھ مت لگاؤ. بڑا بھائی سارا کاروبار ہڑپ کر جاتا ہے, چھوٹی بہنیں ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, ان کو وراثت نہیں دی جاتی. اور اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ نے عورت کا مال کھانے سے بھی منع کیا, جو بہن کی وراثت ہے اس کو دو, اس کو ہاتھ مت لگاؤ. یہ بھی احکام ہے. اس کے علاوہ اور بھی چند احکام ہیں, میں سب بتاؤں گا تو وقت بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا. قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں یہ احکام, یہ آتے رہیں گے تو انشاءاللہ بتاتا رہوں گا. اس میں کسی کا کوئی اختلاف بولو بھائی نہیں, اور اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ بھی جہنمی ہے. ان میں کیا اختلاف ہوگا بھائی؟
تو کیا خیال ہے بھائی؟ اور سب سے زیادہ اللہ نے نماز 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 بار بار نماز کا حکم دیا. تو نماز قائم کر لو بھائی, شروع ہی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. آپ کہیں گے نا ابھی تو میں کہہ رہا تھا بہت مشکل ہے نماز پڑھنا, اب کہہ رہا ہوں بہت مشکل نہیں ہے. شروع کرنا, عادت ڈالنا مشکل ہے. جب ایک دفعہ عادت پڑ جائے گی نا نماز کی, 40 دن ہمت کر کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھو, تو عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ. جس کو نماز کی عادت پڑ جاتی ہے اس کو اگر کوئی 1 ارب روپے بھی دینا کہ آج فجر کی نماز چھوڑ دو, 1 ارب روپے دوں گا میں نے دیکھا ہے نمازیوں کو وہ نہیں چھوڑتے, وہ تو پڑھنی ہے بھائی. آنکھ نہ کھلے اس لیے چھوڑ گئی ایک الگ بات ہے. تو یہ مشکل کام اللہ نے ان کے لیے کیا بنا دیا؟ آسان. جتنی بھی لالچ دو گے نماز نہیں چھوڑوں گا بھائی, نہیں چھوڑتے نماز, چاہے جہاز ہو, چاہے سفر ہو, چاہے ٹرین میں ہو, چاہے بس میں ہو. تو عادت ڈالنا مشکل ہے. ایک دفعہ جب آ گئے نا روٹین میں پھر نہیں چھوڑتی الحمدللہ. تو عادت ڈال لو اس کی. رمضان کا روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, وہ نکالو. تو یہ چند احکام ہیں میرے بھائی موٹے موٹے, جنہیں ہم نے کیا کرنا ہے. اور عورت کے لیے شوہر کو خوش رکھنا, اور دوسرا پردہ کرنا. یہ جو بے حیائی پھیل رہی ہے نا, جس کے روکنے سے اللہ نے مردوں کو حکم دیا, یہ بے حیائی پھیلانے والا کون ہے؟ بولو نا بھائی, آپ کی آواز نہیں جا رہی, میری آواز جا رہی ہے اوپر خواتین. یہ بے حیائی پھیلانے والا کون ہے؟ اگر خواتین پردے میں نکلیں گی تو بار بار نظر کی حفاظت پر مرد مجبور ہوگا. کتنی بڑی آزمائش ہے, کتنی بڑی آزمائش. جب نکلو تو کوئی آ رہی ہوگی بن سے سنورتے ہوئے, پھر جو ہے نا وہ بد نظری کا دل کرتا ہے لوگوں کا. بتاتے ہیں ہمیں کہ حضرت بہت مصیبت ہے, جھکا 4 دفعہ توبہ کر چکے ہیں, 5ویں دفعہ نہیں ہو رہا ہم سے, ایسے کہتے ہیں لوگ. تو یہ وبال کس پر آ رہا ہے؟ عورت پر آ رہا ہے نا. تو کیوں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے؟ پھول کو اللہ تعالیٰ نے کانٹوں کے گرد رکھا ہے. اگر وہ بالکل ایسے ہی ہو جائے نا تو اس کی قدر و قیمت ختم ہو جائے گی. تو عورت کی ویلیو گر گئی ہے. پہلے زمانے میں کیا ہو, ابھی ایک چھوٹا سا بس واقعہ بتا کے میں ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک استاد تھے, وہ اپنے گاؤں کا واقعہ بتا رہے تھے کہ ان کے گاؤں میں پردہ بہت تھا, اور بڑا پرانا واقعہ جب لوگ لمبے لمبے سفر نہیں کرتے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک پٹھان تھا, وہ کہیں سفر کر کے گیا, تو جس علاقے میں گیا وہ بھی پردے والا علاقہ. تو کہہ رہے ہیں 3-4 مہینے وہ ہمارے ساتھ رہا ہے, تو پردہ اتنا تھا علاقے میں کہ کوئی عورت کسی کو نظر ہی نہیں آئی. تو کہہ رہے ہیں جب وہ واپس آیا نا اپنے گھر کی طرف, تو گاڑی ایسے بھگا رہا تھا ٹھیک ہے نا, اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے, کہ کوئی عورت نظر نہیں آئی اس کو. تو کہہ رہے ہیں اتنی اسپیڈ میں گاڑی بھگا رہا تھا, ہمیں ڈر تھا کسی کھائی میں نہ گرا دے. ہم نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہے بھائی میں نے اتنے عرصے میں عورت نہیں دیکھی, مجھے اپنی بیوی یاد آ رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ جو عورتیں بے حیائی پھیلا رہی ہیں, اس سے مردوں کے دلوں میں اپنی بیویوں کی محبت, بولو نا بھائی, ختم ہو رہی ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک ملفوظ کہا کرتے تھے کہ اگر مرد بازار میں نکلے اور اسے کوئی عورت نظر نہ آئے, اور اسی طرح آفس میں بھی نظر نہ آئے, اور ادھر بھی نظر نہ آئے, تو ان کے الفاظ ہیں, میں یہ الفاظ نہیں نقل کر سکتا, لیکن ان کے بڑے بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں پھر لے دے کے تمہارے پاس ہی آئے گا. وہ عورتوں سے کہتے تھے, تمہارا میاں پھر لے دے کے وہاں سے آئے گا, کم وقت کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے, تو پھر وہ اپنی والی ٹھیک ہے, اسی سے محبت کرو. ایک طرف خواتین کہتی ہیں ہمیں جاب کی اجازت ہو, ہمیں یہ کیا پردہ وردہ. بھائی اس کی وجہ سے آپ کی اس بہن کا نقصان ہو رہا ہے جو کسی کے نکاح میں آ گئی ہے, اور جب آپ کی شادی ہوگی تو پھر اس نقصان سے یہ نقصان آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا, کیوں پھر آپ جیسی اور بھی جو ہے نا وہ چھمک چھلیاں وہ بیٹھی ہوئی ہوں گی آفس میں, پھر آپ کو اپنے شوہر سے یہ پریشانی ہوگی. یہ کیا مصیبت ہے, یہ کیا مصیبت. ایک خاتون نے ڈاکٹر سے شادی کی, ایک میرے پاس خاتون کا فون آیا, میرے میاں یہ ادھر ادھر لڑکے. میں نے کہا ہاں, جب آپ کے لیے رشتہ آیا ہوگا نا کسی تبلیغ والے کا, داڑھی والے کا, کسی دیندار کا, تو وہ تو آپ نے مسترد کر دیا ہوگا کہ یہ تو یعنی چارپائی سے رسی سے باندھ کے رکھے گا گھر میں, بیڑیاں ڈال کے رکھے گا. تو آپ کو چاہیے تھی آزادی. ایسا نہیں ہوتا, دیندار لوگ اتنا قید کر کے رکھے, مشہور کیا ہوا ہے. تو وہ بھی اتنا ہی کرے گا نا, بھائی برقع پہنا دے گا, کہ چلو جہاں گھومنے پھرنے جانا ہے برقعے میں جاؤ, یہی کرے گا نا, اور کیا کرے گا. نہیں یہ نہیں چاہیے ہمیں. تو میں نے کہا کہ آپ نے پھر ان کے رشتوں کو مسترد کر دیا ہوگا, آپ کو براڈ مائنڈڈ چاہیے ہوگا. کہی ہاں مجھے تو یہ چاہیے تھا. میں نے کہا مل گیا نا براڈ مائنڈڈ. براڈ مائنڈڈ یہ تھوڑی ہوتا کہ صرف اپنی بیوی کو دیکھے. وہ کہتے کوئی بات نہیں یار, کیا ہو گیا. وہ ایک لطیفہ بچپن میں سنا تھا, ڈیفینس والے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ابھی, معذرت کے ساتھ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. وہ ایک آدمی نے ڈیفینس میں کسی خاتون کو چھیڑ دیا. سارے ڈیفینس والے ایسے نہیں, بڑے بڑے غیرت مند لوگ ڈیفینس میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن لطیفہ ہے, اس کو لطیفہ ہی سمجھے, حقیقت نہ سمجھے. تو ڈیفینس میں ایک آدمی نے کسی خاتون کو چھیڑ دیا.
اب چھیڑ کے کھڑا آیا نا, تو وہ جس خاتون کو چھیڑا تھا اس کا شوہر اس کے کھڑا ہے, تو نے میری بیوی کو چھیڑا ہے. تو اس نے کہا یار اگر تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے بیوی کو چھیڑنے سے, تو ڈیفینس میں کیوں رہتے ہو؟ ٹھیک ہے نا, لائک گھٹیا آدمی, گھٹیا نیچ غریبوں کے علاقے سے رہتے ڈیفینس میں ہو, مگر باتیں کیسی کرتے ہو, گھٹیا نیچ. یہ کیا ہوتا ہے یار اگر چھیڑ دیا ہم نے تو؟ ڈیفینس میں رہتے ہو, براڈ مائنڈیڈ بنو یار. وہی گھٹیا سوچ, لگتا ہے کہ کسی جو ہے نا جھگی سے نکل کے ابھی نیا نیا پیسہ آیا تمہارے پاس, کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں, اگر ہم نے تمہاری بیوی کو چھیڑ دیا تو ہماری بیوی کو چھیڑ دو, اس میں کیا ہوتا ہے یار. تو یہ اتنا براڈ مائنڈیڈ, میں اس خاتون سے کہا کہ آپ اتنا براڈ مائنڈیڈ جب بنی ہوں گی تو پھر آپ کے میاں صاحب اب براڈ مائنڈیڈ ہیں, وہ مذہب کی پابندیوں کو قبول نہیں کرتے. وہ کہتے کیا ہو گیا اگر میں نے پڑوسن کو چھیڑ لیا تو؟ بیگم اتنا کیوں غصہ آ رہا ہے؟ اور اب یہ درد سر ساری زندگی کے لیے لگ گیا, اللہ یہ کہ اللہ کسی کو ہدایت ہے. تو اللہ نے جو عورت کو پردے کا حکم دیا ہے وہ عورت کے فائدے کے لیے دیا ہے, اور مرد کو نقصان پہنچانے کے لیے دیا ہے, تاکہ مردوں کو آزادی نہ ملے. دیکھو ہم جب گوشت لیتے ہیں نا کسائی سے خریدتے ہیں, چیلیں اوپر گھوم رہی ہوتی ہیں, تو اس گوشت کو شاپر میں پیک کرتے ہیں حفاظت کے لیے نا, تاکہ چیلوں کی ہوس کی نگاہیں ان پہ نہ پڑیں. تو اللہ نے بھی کہا ہے کہ جیسے گوشت مرغوب ترین چیز ہے, چیلیں کھیرے ککڑیاں پہ نہیں آتی. آپ سبزی 1 کلو ٹماٹر لے کے جا رہے ہیں, کوئی چیل لے آ کے حفظہ نہیں کہا, آپ نے ذرا تازہ تازہ گوشت خریدا, وہ چیلیں بھی آئیں گی, کوے بھی آئیں گے, بلیاں بھی آئیں گی. میں نے تو کئی دفعہ بلیاں گوشت کھا چکی ہیں, تھوڑا سا ادھر بلی آگے کھا جاتی ہے. ایک دفعہ تو میں بکرے کا گوشت لے کر آیا, میں نے لٹکایا, ایک بلی نے بچے دیے ہوئے تھے. میں گلشن اقبال میں رہتا تھا, تو میں دیکھتا تھا یار اس نے ہمارے گھر میں بچے دیے ہوئے, اور میرے پاس تو ٹائم نہیں تھا, نہ میرے گھر والوں کے پاس ٹائم تھا اس کی دیکھ بھال کا. تو یہ کھاتی کہاں سے ہے؟ سارا دن تو ادھر پڑی رہتی ہے بچوں کی دیکھ بھالی میں, بچوں کی حفاظت میں, کھاتی کہاں سے؟ اچھا عید آنے والی تھی, تو میں نے اپنے رشتے داروں کی دعوت کی تھی, اگلے دن عید تھی. تو میں گلشن اقبال میں کسائی کی دکان پہ بکرے کا گوشت لے کر آیا 3-4 کلو. رشتے داروں کو بلانا تھا میں نے, صاف ستھرا گوشت. بائک پہ لے کے گیا میں, گوشت لا کے میں نے بائک پہ لٹکایا اور بھول گیا, گھر میں ویسے ہی آ گیا. بیٹھ کے گپ شپ کرنے لگا, تو گھر والوں نے تھوڑی بات کہا آپ کہاں, اب تو گوشت نہیں لائے؟ میں نے کہا ارے وہ تو میں بھول ہی گیا, بائک پہ لٹکا ہوا ہے. جب میں گیا ہوں تو بلی بیٹھ کے خلال کر رہی تھی. ہوتا نا تسلی سے کھا پی کے فل ہو کے, اب آخر میں بیٹھ کے تسلی سے کیا ہو رہا ہے, خلال چل رہا ہے, ریشے ویشے دکھا لو. میں نے کہا یہ اللہ نے میرے ساتھ واقعہ کروایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ اس کو رزق کہاں سے ملتا ہے. یہ تو بچے دیے ہوئے ہیں اس نے, یہ تو نہیں بھاگ سکتی نا. بار بار بلی دیکھو نا کیسے اپنے بچوں کو بلوں سے بچاتی ہے. اس کے پاس اب اتنا ٹائم نہیں ہے, جبکہ اس کو خوراک زیادہ چاہیے پہلے سے. ٹائم کمانے کا کم ہے اور ضرورت کئی گنا بڑھ چکی ہے, لیکن میں نے آج تک کسی بلی کو بھوکا مرتے ہوئے نہیں دیکھا. ابھی ہمارے گھر میں ایک بلی نے بچے دیے ہوئے, وہ پتہ ہے کیا کرتی ہے, بچے بڑے ہو گئے نا تو باہر سے گھوم پھر کے ان کے لیے بھی گوشت لے کر آتی ہے. کل تو میں نے یہ منظر دیکھا, میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. میں نے کہا اللہ کیسے تو جانور کے دل میں تو نے رحم ڈالے, اتنا بڑا گوشت کا ٹکڑا کہیں سے اٹھا کے لائی اور بچوں کے سامنے رکھ دیا لا کے. اس بھائی جب اللہ ان کو دے سکتا ہے تو ہمیں نہیں دے سکتا رزق؟ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہو؟ تو وہ کیا تھا, کیا بات کر رہا تھا یار, کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے, جلدی سے بتائیں, ختم, بہت ٹائم ہو گیا ہے بھائی. وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو چیلیں جو ہیں وہ کھیرے ککڑی ٹماٹر پہ نہیں آتی, وہ کس پہ آتی ہیں, گوشت پہ. تو اس کو پیک کیا جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ نے عورت کو حسن و جمال دیا, اس کو عزت دی, کہا کہ پیک ہو جاؤ تم, ورنہ یہ ساری ہوس کی نگاہیں تم پہ پڑیں گی, تمہاری ویلیو معاشرے میں گر جائے گی. اس بدنظری کا یہ عذاب ہے کہ اب ہر ایک کو شادی کے لیے بے انتہا خوبصورت چاہیے, کیونکہ اتنا کچھ دیکھ چکے ہیں مرد کہ اب ان کو واجبی چہرے والی سمجھ میں نہیں آتی. فلمیں دیکھ دیکھ کے, ڈرامے دیکھ, ان کو وہی حسن چاہیے, وہ ملتا نہیں ہے مارکیٹ میں, ٹھیک ہے نا. تو وہ ڈالڈا کھا کے وہ حسن تھوڑی پیدا ہوتا ہے. تو وہ پھر خواتین ڈسٹمپر کے پورے ڈبے کر کے اپنی بچیوں کو بٹھاتی ہیں. رشتہ جب دیکھنے آتے ہیں نا لڑکے والے, پورے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی کیے ہوئے ہوتے ہیں, بھائی کوئی پسند کر لے. اس کو پسند ہی نہیں آ رہا, کیونکہ اس نے فلمیں دیکھی ہیں, اس نے اداکاروں, اس نے اپنے آفس میں دیکھی ہے. تو یہ سب چل رہا ہے حساب کتاب. تو اللہ نے جو ہمیں کہا میرے بھائی وہ کر لو, اللہ نے پھر آخرت میں کیا رکھی ہمارے لیے, جنت رکھی ہے. تو تھوڑا مشکل ہے, لیکن ایک دفعہ عادت ڈالنی پڑے گی, پھر پاکیزہ زندگی مل جائے گی, پھر اسی زندگی میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا, پھر گناہوں کی زندگی سے نفرت. ہمارے فرماتے تھے کہ مجھے جب کسی عورت پہ نظر پڑتی ہے تو نظر جھکانی نہیں پڑتی, خود بخود نظر جھکتی ہے میری, خود بخود, اچھا ہی نہیں لگتا دیکھنا, خود بخود جھکتی ہے. تو یہ عادت پڑ جاتی ہے انسان کو. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے کسی نے سوال پوچھا ہے, اصل وسیلہ کیا ہے؟ مارکیٹ میں جو وسیلے چل رہے ہیں, پھر بتائیں گے, یہ لمبا سوال ہے.
یہ مارکیٹ کا لفظ اب لوگوں نے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا.